بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فہرست میں تھے جو مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام ہبہ کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا راستہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبع سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ با ادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، کھوا 1 بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریضہ ہے۔ میں کوئی بھی پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلہ میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگانے لگے اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے اور ان میں بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا کہ جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرگوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا،
جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں انہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ہیں ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ کاش آج ہمارے پاس زاد راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جش الاسرت یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے خود ساتھ ہو لیتے۔ جب سفر حج کا ارادہ کرتے تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے۔ دوران سفر جو بھی جگہ انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المؤمنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المؤمنین کے ساتھ حسن و سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔
آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ہمراہ لاتے۔ جو اشیاء بچ جاتی انہیں کسی دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ تمام ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 ترتیب یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی نسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی، ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثہ کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے 80 ہزار دینار آئے۔ ورثہ میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔